پیش خدمت ہے تابوت کی شیطانی ڈائن کا آخری حصہ۔ مگر میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو تمہاری مدد کر سکتا ہے، ڈاکٹر خاور نے کہا۔ جی کون ہے وہ؟ اسد نے پوچھا۔ صوفی احمد، ڈاکٹر خاور نے جواب دیا۔ جس بزرگ نے روحی کو تابوت میں قید کیا تھا، صوفی احمد ان کی ہی اولادوں میں سے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، میں ان سے بات کر کے دیکھتا ہوں، ڈاکٹر خاور نے جواب دیا۔ بہت شکریہ آپ کا، اسد نے کہا۔ اب ان کے چہرے پر امید کی کرن نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر خاور ڈرائنگ روم سے دوسرے کمرے میں چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے۔ میں نے پتہ کروایا ہے، صوفی صاحب گاؤں میں ہی موجود ہیں، ہم جا کر ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے واپس آ کر کہا۔ نیک کام میں دیری کیسی، ابھی چلتے ہیں، اکرم نے کہا، اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر صوفی احمد کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ گاؤں میں صوفی احمد کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ گھر پرانا مگر شاندار تھا۔ ڈاکٹر خاور نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے ایک ملازم باہر آیا۔ جی فرمائیے، ملازم نے کہا۔ میں ڈاکٹر خاور ہوں اور ہمیں صوفی احمد سے ملنا ہے، میری ان سے بات ہو چکی ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ جی اندر آئیے، آپ کی آمد کی اطلاع مل گئی تھی مجھے، ملازم نے کہا اور انہیں اندر لے گیا اور ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ صاحب جی ابھی آ رہے ہیں، ملازم نے کہا اور انہیں جوس پیش کیا۔ تھوڑی دیر بعد صوفی احمد کمرے میں داخل ہوئے۔ صوفی احمد ایک پرروب اور باروب شخصیت کے مالک تھے۔ انہیں آتا دیکھ کر وہ دونوں اور ڈاکٹر خاور کھڑے ہو گئے۔ تشریف رکھیے، صوفی احمد نے کہا اور خود ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ملاقات کا شرف بخشا، ڈاکٹر نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، صوفی احمد نے پیار سے کہا۔ اس کے بعد ڈاکٹر خاور نے صوفی احمد سے اسد اور اکرم کا تعارف کرایا اور اس کے بعد روحی کے بارے میں سارا کچھ بتایا۔ یہ سب تو بہت برا ہوا، صوفی احمد نے افسوس سے کہا۔ جی مگر اب ہم اپنی اس غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اکرم بولا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا، اس میں ہم میں سے کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، صوفی احمد نے کہا۔ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے، مگر دوسروں کی جان بچانے کے لیے اگر ہماری جان بھی چلی جائے تو خوشی خوشی مرنا پسند کریں گے، اکرم نے جوشیلے انداز میں کہا۔ بس اسی جوش اور جذبے کی ضرورت ہے ہمیں، صوفی احمد نے کہا۔ وہ تابوت کیا ابھی بھی وہیں پر موجود ہے، صوفی احمد نے پوچھا۔ جی وہ تابوت ابھی بھی ان کھنڈرات میں ہی موجود ہے، اکرم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہم کل شام کو ان کھنڈرات میں جائیں گے، اگر اللہ نے چاہا تو اس ڈائن کو دوبارہ وہیں دفن کر دیں گے، صوفی احمد نے پر امید لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر خاور نے پھر صوفی احمد کا شکریہ ادا کیا اور جانے کی اجازت چاہی۔ ساحل، سرمد، ثانیہ اور فجر جنگل میں ایک طرف کو بھاگے جا رہے تھے۔ کافی دیر بھاگنے کے بعد وہ سب تھک چکے تھے۔ جنگل میں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، صرف جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک ساحل کو جنگل میں دور ایک کھنڈر سا نظر آیا۔ وہ دیکھو، وہاں کچھ ہے، ہمیں وہاں جانا چاہیے، شاید ہمیں وہاں کچھ مدد مل جائے، ساحل نے اس کھنڈر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو ادھر چلتے ہیں، سرمد نے کہا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتی، فجر نے کہا۔ تھوڑی ہمت کرو، بس تھوڑی ہی دور، اور سرمد نے تھکی ہوئی فجر کو سہارا دیتے ہوئے کہا، اور وہ کھنڈر کی طرف چل دیے۔ کھنڈر کے پاس پہنچتے ہی انہیں اپنے پیچھے سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی، جیسے کافی عورتیں مل کر بین کر رہی ہوں۔ وہ جلدی سے بھاگ کر کھنڈر میں چلے گئے۔ کھنڈر میں ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ابھی کھدائی کا کام ہوا ہو۔ ساحل نے آگے بڑھ کر سارے کھنڈر کو دیکھا کہ شاید کوئی مدد کے لیے مل جائے، مگر کھنڈر بالکل ویران تھا۔ وہاں صرف چوہے، کیڑے اور چمگادڑیں تھیں۔ یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا، ساحل نے کہا۔ میرے پاس موبائل فون ہے، ہمیں اپنی مدد کے لیے کسی کو بلانا چاہیے، فجر نے کہا۔ اوہو، مجھے تو اس بات کا خیال ہی نہیں رہا۔ ہاں پولیس کو کال ملاؤ تم جلدی، ساحل نے کہا۔ فجر نے اپنا موبائل نکالا اور کال کرنا شروع کر دی۔ یہاں سگنل نہیں آ رہے، فجر نے افسوس سے کہا۔ بار بار کوشش کرو نا، ساحل نے کہا۔ ہاں کر رہی ہوں، فجر نے کہا۔ اچانک ہر طرف دھواں پھیلنا شروع ہو گیا۔ وہ گھبرا گئے۔ دھواں اس ڈائن کی آمد کی نشانی تھی۔ دور انہیں ایک عورت کا سایہ نظر آنے لگا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟
اور کیا چاہتی ہو ہم سے؟ ثانیہ نے چیختے ہوئے کہا۔ جواب میں انہیں بلند ہنسی کی آواز سنائی دی۔ ہمیں یہاں سے بھاگنا چاہیے، سرمد نے کہا اور کھنڈروں سے باہر جانے والے راستے کی طرف بھاگا، مگر اپنے سامنے زمین پر رینگتے سینکڑوں سانپوں کو دیکھ کر رک گیا۔ خوف کی ایک لہر ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ لڑکیوں نے پھر رونا شروع کر دیا۔ پلیز ہمیں جانے دو، ہم دوبارہ کبھی یہاں نہیں آئیں گے، فجر نے روتے ہوئے کہا۔ ثانیہ نے اپنے قریب پڑا ایک پتھر اٹھایا اور ڈائن کی طرف پھینکنے ہی والی تھی کہ ایک طرف سے ایک بڑا سا خنجر اڑتا ہوا آیا اور ثانیہ کے ماتھے میں پیوست ہو گیا۔ ثانیہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور اس نے ایک ہچکی لی اور نیچے گر کر ساکت ہو گئی۔ وہ تینوں بھاگ کر ثانیہ کے پاس گئے، مگر اب ثانیہ ان میں نہیں رہی تھی۔ انہوں نے اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ ڈائن کے کہکہوں کی آواز انہیں واضح سنائی دے رہی تھی۔ ساحل نے ثانیہ کی دہشت سے کھلی ہوئی آنکھوں کو بند کیا۔ وہ سب بے بس تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ ثانیہ کے بعد اب ان کی باری ہے۔ ڈائن آہستہ آہستہ اب ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ساحل نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے تھے۔ صرف اللہ کی ذات ہی تھی جو انہیں بچا سکتی تھی۔ ساحل کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے، جبکہ وہ ڈائن ان کی موت بن کر ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ان کی موت ان سے صرف چند گز دور تھی اور انہیں اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ گاڑی میں اسد، اکرم، ڈاکٹر خاور اور صوفی احمد موجود تھے۔ ان کی گاڑی تیز رفتاری سے جنگل کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ہمارے جنگل میں داخل ہوتے ہی اس ڈائن کو خبر ہو جائے گی اور وہ اپنی پوری کوشش کرے گی کہ ہمیں ان کھنڈروں میں جانے سے روکے، صوفی احمد نے کہا۔ چاہے کچھ ہو جائے ہم اس ڈائن کو واپس دفن کر کے ہی رہیں گے، اکرم نے پرعزم لہجے میں کہا۔ ان کی گاڑی جنگل میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا سامنا کسی بھی وقت اس ڈائن سے ہو سکتا ہے اور وہ سب ذہنی طور پر تیار بھی تھے۔ وہ آ رہی ہے، صوفی احمد نے کہا۔ اچانک فضا میں چیخوں کی آواز بلند ہونے لگی اور ہر طرف دھواں پھیلنا شروع ہو گیا۔ دھوئیں میں انہیں ایک طرف عورت کا سایہ نظر آ رہا تھا جو آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ڈائن ساحل کے بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ ساحل نے اپنی آنکھیں بند کر لی، مگر جب کچھ نہ ہوا تو ساحل نے آنکھیں کھول دی۔ ڈائن اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی۔ اچانک پھر ہر طرف دھواں چھا گیا اور ڈائن اس دھوئیں میں غائب ہو گئی۔ فجر اور سرمد بھی اپنی جگہ پر ویسے ہی موجود تھے۔ وہ ثانیہ کی موت کے بعد گہرے صدمے میں تھے۔ اللہ نے ہماری مدد کی ہے اور وہ ڈائن یہاں سے چلی گئی ہے، ساحل نے کہا۔ ہمیں جلدی یہاں سے بھاگ جانا چاہیے، سرمد نے کہا۔ نہیں، ہمیں باہر زیادہ خطرہ ہے اور ویسے بھی ہم نہیں جانتے کہ کس طرف جانا ہے۔ ہمیں صبح ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، ساحل نے کہا۔ فجر ثانیہ کی لاش کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی۔ فجر اور ثانیہ اسکول ٹائم کی سہیلیاں تھیں، مگر آج ثانیہ فجر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ساحل اور سرمد نے فجر کو حوصلہ دیا۔ یہ رات ان کی زندگی کی بدترین رات تھی۔ انہوں نے اس ایک رات میں اپنے 2 دوستوں کو کھویا تھا۔ وہ زندگی بھر اس رات کو نہیں بھول سکتے تھے۔ وہ کھنڈر یہاں سے کتنی دور ہیں؟ صوفی احمد نے اکرم سے پوچھا۔ آگے پیدل راستہ ہے 20-25 منٹ کا، اکرم نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، سب گاڑی سے اترو، اور ہاں، تم سب اس تعویذ کو اپنے کپڑوں کی جیب میں ڈال لو، اس سے تم سب شیطانی اثرات سے محفوظ رہو گے۔ صوفی احمد نے ان سب کی طرف ایک ایک تعویذ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ان سب نے اس تعویذ کو اپنے کپڑوں کی جیب میں ڈال لیا اور گاڑی سے نکل آئے۔ دھواں ابھی بھی پھیلا ہوا تھا اور اس عورت کا سایہ ان کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ صوفی احمد کے ہاتھ میں ایک کپڑے کی تھیلی تھی جس میں کچھ سامان تھا۔ اچانک وہ سایہ کچھ فاصلے پر رک گیا۔ تم وہی ہو؟ ہاں تم وہی ہو، میں بالکل تمہیں سونگھ سکتی ہوں، تم وہی ہو، اس ڈائن نے صوفی احمد کی طرف چلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں وہی ہوں اور پھر سے تمہیں دفن کرنے آیا ہوں، صوفی احمد نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں دوبارہ قید نہیں ہوں گی، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں، ڈائن پھنکار رہی تھی۔ آسمان پر بادل جمع ہونے شروع ہو گئے تھے، تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی اور آسمانی بجلی گرج رہی تھی۔ ڈائن نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف کیا تو زمین سے پتھر اٹھ کر ہوا میں اڑنے لگے۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ صوفی احمد اور اس کے ساتھیوں کی طرف کر دیا۔ وہ پتھر تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگے، مگر صوفی احمد نے کچھ پڑھ کر سامنے پھونک ماری تو وہ پتھر ہوا میں ہی رک گئے۔
صوفی احمد نے اپنا پاؤں زور سے زمین پر مارا تو وہ پتھر دوبارہ زمین پر گر گئے۔ صوفی احمد نے اپنے تھیلے میں سے ایک چھوٹی سی پانی کی بوتل نکالی اور اس کے چھینٹے ڈائن کی طرف گرائے۔ ڈائن چیخنے لگی اور غائب ہو گئی۔ اب ہمیں جلد سے جلد ان کھنڈروں میں جانا ہوگا، اسے ہماری طاقت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ اب وہ سامنے نہیں آئے گی بلکہ چھپ کر وار کرے گی۔ صوفی احمد نے کہا، جی آپ سب میرے پیچھے پیچھے آئیں۔ اکرم نے کہا اور ان سب سے آگے آگے چل پڑا۔ باقی سب اکرم کے پیچھے پیچھے ان کھنڈروں کی طرف بڑھ رہے تھے، سب لوگ دھیان سے۔ وہ جانتی ہے کہ ہم پر کوئی شیطانی طاقت اثر نہیں کرے گی، اس لیے ضرور وہ کوئی اور چال چلے گی۔ صوفی احمد نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا، مطلب کیسی چال؟ اسد نے پوچھا۔ وہ کسی طرح ہم پر اصلی جانوروں سے حملہ کروا سکتی ہے، انہیں ہمارے تعویذ نہیں روک سکتے۔ صوفی احمد نے کہا، جی ہم سمجھ گئے، اسد نے سمجھ جانے والے انداز میں کہا۔ اچانک ایک طرف سے مکھیوں کا جھنڈ آیا اور سب سے آگے موجود اکرم کے کپڑوں میں گھس گیا۔ اکرم نے چلانا شروع کر دیا اور جلدی جلدی اپنی قمیض اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ باقی سب کچھ سمجھ ہی نہ پائے۔ تعویذ قمیض کی جیب میں تھا۔ جیسے ہی وہ تعویذ اکرم کے جسم سے دور ہوا، ایک تیز روشنی اکرم کے جسم میں گھس گئی۔ اکرم کے کانوں اور ناک سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اکرم وہاں سے بھاگا اور ایک قریبی درخت سے اپنا سر ٹکرانے لگا۔ اکرم کا پورا چہرہ خون سے بھر گیا تھا۔ اکرم نے ایک دفعہ پھر اپنی پوری طاقت سے اپنا سر درخت سے ٹکرا دیا اور ڈھیر ہو گیا۔ وہ سب بھاگ کر اس کے پاس پہنچے۔ اتنی دیر میں وہ تیز روشنی اس میں سے نکل گئی تھی۔ صرف چند سیکنڈز میں اکرم ایک لاش میں تبدیل ہو چکا تھا اور اس کے ساتھی اسے بالکل بچا نہیں سکے تھے۔ اللہ اس کے درجات بلند کرے، اس نے بہت بڑے مقصد کے لیے جان دی ہے، صوفی احمد نے کہا۔ آمین، ڈاکٹر خاور اور اسد نے کہا۔ اسد کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اکرم اس کا بہت اچھا اور پرانا دوست تھا۔ وہ پھر سے آگے بڑھنے لگے۔ فضا میں ہنسی کی آواز پھیلی ہوئی تھی، اس ڈائن کی ہنسی کی آواز۔ وہ ان میں سے ایک کو مارنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اب اکرم کی جگہ اسد نے سنبھال لی تھی اور وہ سب سے آگے چل کر انہیں کھنڈروں کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ انہیں ہر طرف سے مختلف قسم کی آوازیں آ رہی تھیں، کبھی بچوں کے رونے کی، کبھی ہنسنے کی، مگر وہ ان آوازوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اچانک انہیں اپنے سامنے سانپ نظر آنے لگے۔ سانپ تعداد میں کافی زیادہ تھے۔ ان سانپوں کو دیکھ کر اسد اپنی جگہ پر رک گیا۔ کچھ نہیں ہے، یہ صرف نظروں کا دھوکہ ہے، تم آیت الکرسی پڑھتے ہوئے گزر جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، صوفی احمد بولے۔ اسد نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور ڈرتے ڈرتے آگے بڑھنے لگا۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھتا، سانپ پیچھے ہوتے جاتے۔ یہ دیکھ کر اسد کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اب وہ بنا خوف کے آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک سارے سانپ غائب ہو گئے۔ وہ سب تیزی سے کھنڈروں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ڈائن کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ سب کھنڈروں میں نہ پہنچ سکیں۔ اب سامنے کھنڈر نظر آ رہے تھے۔ تم دونوں میرے پیچھے رہو، صوفی احمد نے کہا اور خود سب سے آگے آ گئے۔ اچانک ان کے راستے میں آگ لگ گئی۔ صوفی احمد نے پھر اپنے تھیلے سے پانی کی بوتل نکالی اور اس آگ پر پھینک دی۔ آگ 1 منٹ میں ختم ہو گئی۔ صوفی احمد جلدی جلدی چلتے ہوئے کھنڈر میں داخل ہو گئے۔ کھنڈر میں ایک طرف 2 لڑکے اور 1 لڑکی بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ان کے پاس ایک لڑکی کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی۔ ہماری مدد کرو، ہمیں وہ مار دے گی، ایک لڑکا بولا۔ ڈرو مت، کسی کو کچھ نہیں ہوگا، صوفی احمد بولے۔ آپ کون ہیں؟ لڑکے نے پوچھا۔ ہم تمہاری مدد کے لیے اور اس ڈائن کو اس کے انجام تک پہنچانے آئے ہیں، صوفی احمد بولے۔ اسد اور ڈاکٹر خاور بھی ساتھ ہی اندر آ گئے تھے۔ وہ تابوت کہاں ہے؟ صوفی احمد نے اسد سے پوچھا تو اسد نے دور ایک کونے میں پڑے تابوت کی طرف اشارہ کر دیا۔ صوفی احمد نے ان لڑکوں اور لڑکی کو بھی ایک ایک تعویذ دے دیا۔ صوفی احمد نے اپنے تھیلے میں سے ایک چاک نکالا اور زمین پر ایک دائرہ لگا دیا۔ تم سب اس دائرے میں آ جاؤ، میں اس ڈائن کو یہاں بلانے والا ہوں۔ چاہے کچھ ہو جائے، تم میں سے کوئی اس دائرے سے باہر نہیں آئے گا۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، صوفی احمد نے کہا۔ تو وہ سب اس دائرے میں آ گئے۔ صوفی احمد نے اونچی اونچی آواز میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک ہر طرف دھواں پھیل گیا اور عورت کا ایک سایہ نظر آنے لگا جو آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، ڈائن نے چیختے ہوئے کہا۔ یہاں سے تم جاؤ گی اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، صوفی احمد نے کہا اور کچھ پڑھ کر اس ڈائن پر پھونک ماری۔ ڈائن چیخنے لگی۔
زمین نے بھی کانپنا شروع کر دیا، جیسے کہ زلزلہ آ رہا ہو۔ ڈائن کے جسم کو آگ لگ گئی تھی۔ صوفی احمد آگے بڑھے اور اس ڈائن کو بالوں سے پکڑ لیا، مگر وہ ڈائن اسی وقت غائب ہو گئی۔ باقی سب اس دائرے میں موجود تھے۔ صوفی احمد نے دوبارہ منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور اپنی انگلی چاروں طرف گھمانی شروع کر دی۔ اچانک ایک طرف آگ کا شعلہ بھڑک اٹھا اور ڈائن نظر آنے لگی۔ آگ اس کے جسم کو لگی ہوئی تھی، وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ صوفی احمد نے اسے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹ کر اس تابوت میں پھینک دیا اور اوپر سے تابوت بند کر دیا۔ تابوت بند ہوتے ہی ہر طرف خاموشی چھا گئی اور زمین ہلنا بھی بند ہو گئی۔ صوفی احمد نے ابھی بھی تابوت پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور کچھ پڑھ کر پھونک رہے تھے۔ اب تم سب دائرے سے باہر آ سکتے ہو، وہ ڈائن دوبارہ قید ہو چکی ہے۔ صوفی احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، یا خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اسد نے کہا، اب اس تابوت کو گہرائی میں دفن کروانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ صوفی احمد نے اسد کو کہا، جی میں سمجھ گیا۔ اسد نے ادب سے جواب دیا۔ ساحل، فجر اور سرمد اپنی جگہ گمسم کھڑے تھے۔ ڈاکٹر خاور نے انہیں سب کچھ بتایا۔ اسد نے وہاں اپنی ٹیم کو بلوا لیا اور اس تابوت کو واپس انتہائی گہرائی میں گاڑ دیا۔ ڈاکٹر خاور اور صوفی احمد بھی واپس چلے گئے۔ ساحل، فجر اور سرمد بھی واپس جا رہے تھے، مگر واپسی پر ان کے ساتھ ان کے 2 دوستوں کی لاشیں تھیں اور وہ یہ رات کبھی